العلم نور، العلم نور، العلم نور. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات محترم، آج ایک بار پھر سلطنت مصطفیٰ چینل پر حاضر خدمت ہوں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. حضرات محترم، سامعین و حاضرین و ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے کوڑا، وہ عورت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی. اس حدیث کے بارے میں محدثین اور اکابرین علماء اسلام کا کیا موقف ہے اور جھوٹی روایت بیان کرنے میں علماء اکرام، محدثین، اکابر کیا فرماتے ہیں، آج اس حدیث پر اور ان کے اقوال پر بات کریں گے. حضرات محترم، ٹاپک پر چلنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سلطنت مصطفیٰ یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس طرح کی تحقیقی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے بر وقت آپ کو گھر بیٹھے موصول ہو چکے اور آپ بھی گھر بیٹھے دین کا کام، دین کی خدمت کر سکتے ہیں. ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور دین کے کام میں اپنا حصہ ملائیں. جب تک ویڈیو شیئر ہوتی رہے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ثواب عطا فرماتا رہے گا. حضرات محترم، موضوع روایت کے بارے میں علماء اکرام اور اکابرین علماء اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کرنا انتہائی ذمہ داری اور احتیاط کا کام ہے، اور اس میں ذرا سی بھی کوتاہی اور بے احتیاطی کی وجہ سے انسان سخت وعید کا مصداق بن سکتا ہے، مستحق نار ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی عنوان و موضوع سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، حرام اور اشد حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اگرچہ اس کا مقصد نیک ہو. اب انشاءاللہ چند اکابرین محدثین علیہ رحمہ کا فرمان آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ احکام، ترغیب و ترہیب اور مواعظ وغیرہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولنا حرام اور انتہائی قبیح حرکت ہے اور کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے. اور امام سخاوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ بولنا تمام امتوں اور تمام مخلوقات پر جھوٹ بولنے سے بھی بڑا گناہ ہے. یہاں تک کہ اہل بصیرت و بصارت علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور بہت سے علماء دین اور ائمہ اکرام نے تو اس بات کی صراحت کی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ بولتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اب غور کریں کہ امام سخاوی علیہ رحمہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جھوٹ بولنے والے کی توبہ قبول نہیں ہوئی.
اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ عظیم سے محفوظ فرمائے۔ امام مالک علیہ رحمہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام مالک علیہ رحمہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ ایسا شخص سلامت نہیں رہ سکتا جو ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، اور نہ ہی ایسا شخص مقتدا ہو سکتا ہے۔ اور امام یحییٰ بن معین کا کلام ہے، آپ کہتے ہیں کہ امام یحییٰ بن معین علیہ رحمہ کے سامنے جب ایک موضوع روایت بیان کی گئی تو آپ علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اگر میرے پاس گھوڑا اور نیزہ ہوتا تو میں سبھی جو اس روایت کا بیان کرنے والا ہے اس کے خلاف جہاد کرتا۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ امام یحییٰ بن معین کا فرمان ہے کہ جو میرے سامنے موضوع روایت بیان کرے تو میں اس سے جہاد کروں گا۔ حضرت مولا علی قاری محدث علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب ایسی حدیث بیان کی جاتی جو آپ رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی ہوتی تو ان کو گواہ لانے کا فرماتے اور لوگوں کو اس معاملے میں دھمکاتے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سوائے سچ کے کچھ نہ بولے۔ اور حضرت شیر خدا رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی شخص حدیث شریف بیان کرتا تو اس سے قسم لیتے تھے۔ الموضوعات الکبیر میں یہ بات حضرت مولا علی قاری نے لکھی ہے، اور جس کو کسی روایت کی حدیث ہونے میں شک ہو اس کے بارے میں حضرت مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کرے حالانکہ اس حدیث کی صحیح یا غیر صحیح ہونے میں، یعنی اس حدیث کے ثابت ہونے یا نہ ہونے میں اس کو شک ہو، تو یہ شخص بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، کیونکہ وہ حضور سید عالم نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ سے کوئی ایسی حدیث روایت کرے کہ جس کے بارے میں اس کا خیال یہ ہو کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اس حدیث کا جھوٹا ہونے کا یقین ہو، بلکہ اگر اس کو اس روایت کے جھوٹے ہونے کا گمان بھی ہو تو بھی ایسا شخص جھوٹی روایت بیان کرنے کی اس وعید میں داخل ہوگا۔ یہ بات بھی آپ نے الموضوعات الکبریٰ میں ارشاد فرمایا۔ امام ابو حاتم علیہ رحمہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں جس شخص پر اپنی سنی اور ان سنی روایت خلط ملط ہو جائے اور وہ پھر بھی ان احادیث کو پھیلانے میں احتیاط نہ کرے بلکہ ان کو بیان کرتا رہے حالانکہ اس کو ان احادیث کی سماع کا بھی یقین نہ ہو، تو ایسا شخص اس کا مستحق ہے کہ روایت کے بارے میں اس کو معتبر نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ شخص ایسی بات کر رہا ہے جس کے سچا ہونے میں اس کو شک ہے، اور جس شخص کو اپنے کلام کے سچے ہونے میں یا سچا ہونے کے بارے میں شک ہو تو اس کو سچا نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ احتیاط کرے کہ وہ ہر بات کو حدیث نہ کہہ دیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جھوٹی حدیث بیان کرنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا اگلا حصہ موضوع روایت کا آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اور ایسی تحقیقی ویڈیو آپ گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سلطنت مصطفیٰ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی استطاعت کے مطابق شیئر ضرور کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔